والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. حیوانات قرآنی میں یعنی ان حیوانات کا تذکرہ، ان حیوانات کے بارے میں کچھ بیان جس کا تذکرہ باضابطہ قرآن مقدس نے کیا ہے، ان میں ایک نام الفیل آتا ہے جس کو ہم لوگ اردو زبان میں ہاتھی کہتے ہیں. اس سے لفظ فیل کے ذریعے سے ایک سورہ کا نام ہی بیان کیا اور مکمل واقعہ بیان کیا گیا ہے جو زبردست. جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی 570 یا 71 عیسوی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف 50 دن پہلے مکہ المکرمہ میں ایک واقعہ پیش آیا. اس سال کو عام طور سے سیرت نگار عام الفیل کے نام سے جانتے ہیں، ہاتھی والا سال. اس سال میں کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ اختصار کے ساتھ بات یاد رکھیے. جب انسان کسی کے حسد میں اور کسی کے جلن میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا کام ہی تمام. وہ انسان اپنی حسد اور جلن کی پیاس کو بجھانے کے وہ ایسا طریقہ اپناتا ہے جو بظاہر اس سے اچھا لگتا لیکن اس کا نتیجہ بڑا خطرناک. مکہ المکرمہ میں بیت اللہ الحرام جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیار کرتا یہ اللہ کا گھر ساری دنیا میں سب سے متبرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقبولیت بھی بخشی. تعمیر کے زمانے سے لے کے آج تک ہمیشہ وہاں عبادت کے تعلق سے ازدحام رہا ہے. کرسچنوں کو یعنی عیسائیوں کو یا نصرانیوں کو بیت اللہ الحرام کے گرد لوگوں کا جمع ہونا، اس کا طواف کرنا اور حج بیت اللہ کرنا اچھا نہیں لگ رہا. نتیجے کے طور پر یمن کے ایک بستی ایک شہر صنعا وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی اور ارادہ یہ ہوا کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ مکہ المکرمہ جاتے ہیں ان کے ذہن و دماغ کو مائل کر دیا جائے اور سارے لوگوں کو یمن بلائے ایک کعبہ تعمیر کی. پھر اس نے حد سے تجاوز کرتے ہوئے ایک پلان تیار کی کہ جب تک مکہ المکرمہ میں کعبہ رہے گا ہم لوگوں کے ذہن و دماغ کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے. اس لیے اس کعبہ ہی کو ختم کر دیا جائے، نہ رہے گا پاس اور نہ بجے گی پاس. اس کے لیے 60,000 کا لشکر جرہ اس زمانے میں 14.5 سال پہلے اس زمانے میں 60,000 کا لشکر جرہ تیار کرنا مانا رکھتا ہے. بیت اللہ الحرام کو ڈھانے کے لیے 60,000 افراد پر مشتمل فوج کشی کرنے کی کوشش کی گئی جس کی آگے فوج کے افراد ہاتھیوں میں سوار تھے. مقصد یہ تھا اتنا طویل الحقل ڈیل ڈول والا جانور اگر کسی کو پاؤں میں مسل جائے کون اس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟
اس مناسبت سے ایک زبردست دستہ اس کے اندر ہاتھیوں کا بھی رکھا اور آگے آگے اسے رکھا۔ مقصد کیا تھا کہ جو لوگ اس کے راستے میں مزاحم بنیں گے، ٹکرانے کی کوشش کریں گے، اسے مسل دیا جائے گا اور اسے تباہ برباد کر دیا۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے؟ اللہ نے بیت اللہ الحرام کو رکھنے کا ارادہ کیا، ناپاک سازش کرنے والے ختم ہو گئے اور اللہ کا گھر ابھی موجود اور قیامت تک موجود رہے۔ ہوا کیا؟ ہاتھیوں پہ سوار ایک دستہ پہنچ رہا ہے۔ منی اور مزدلفہ کے درمیان میں مکہ المکرمہ سے چند میل کے فاصلے کی دوری پر منی اور مزدلفہ کے درمیان میں ایک وادی ہے، ایک میدان ہے۔ اس میدان کا نام یہ وادی محصن۔ اس میدان میں پہنچنے کے بعد جو ہاتھی پر سوار کمانڈری کر رہا تھا انسان، وہ ہاتھی وہیں رک گیا اور آگے بڑھنے کے لیے تیاری کر رہا۔ اسے شام کی طرف کسی دوسرے سمت کی طرف اگر رخ موڑا جاتا وہ چلنے کے لیے تیار ہوتا۔ بیت اللہ کی طرف اور کعبہ کی طرف لے جانے کی کوشش ہوتی، وہ لاکھ کوشش کیا، وہ ٹس سے مس رہی۔ اندازہ لگائیے اس وقت ہاتھی کو اللہ کے عذاب کی فکر لاحق ہو گئی تھی، لیکن اس وقت کے انسان نما شیطانوں کو یہ بات سمجھ نہیں۔ ہاتھی آگے بڑھنے سے ٹکرا ہے۔ اسی عین وقت پر یا اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی جیسے بڑے جانور کو اور اس پر سوار افراد کو معمولی چیز سے تباہ برباد کیا۔ وہ کیا تھا؟ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے چونچ میں چنا یا اس سے بھی چھوٹا کنکریٹ تھا جو گرتا ہاتھی پر یا انسان پر۔ جس جگہ وہ گرتا تھا ایسا محسوس ہوتا کہ وہ زہر والا مادہ تھا۔ جہاں انسان کے بدن میں ٹچ کیا اسے چھید کرتے ہوئے اندر چلا گیا۔ ایسا محسوس کیا کہ اس کے اندر سمیت تھی، وہ زہر آلود پتھر تھا، جس پر واقع ہوتا اسے زبردست قسم کے پھوڑے ہو جاتے اور ایک بیماری لاحق ہوگی اور کچھ ہی دیر کے اندر وہ اٹھا ہوا۔ یہ واقعہ قرآن مقدس نے بیان کیا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ ترجمہ پڑھ لیجئے اور اس کی تشریح تفسیر کی کتاب پڑھ لیجئے، مختصر بات ہے۔ ہاتھی جیسے جانور کو اللہ نے پرندہ، چھوٹا چھوٹا پرندہ، چڑیوں سے تباہ برباد کیا۔ یا ہاتھی کو کنٹرول کرنے والے انسانوں کو پرندے کے چونچ میں پڑے ہوئے معمولی سے کنکر سے تباہ برباد کر دیا۔ یہ درس ہمیں دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان حق پسندی کا دل دادا ہوتا ہے اور وہ حق پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا سے بڑا دشمنوں کو زیر کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان کمزور ہی کیوں نہ ہو لیکن ایمان میں ثابت قدم رہتا ہے تو طاقتور افراد اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ واقعہ عرب میں بہت مشہور تھا۔ جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے، تقریباً 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، بچے اس واقعہ کو جان رہا تھا۔ اس مناسبت سے قرآن نے کہا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ یہ کس سیاق و سباق میں کہا گیا ہے؟ آج بھی اگر وہ چیز مد نظر ہے تو آپ کو ہمت مل سکتی۔ مشرکین مکہ اپنی تمام تر قوتوں پر فخر کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی چھوٹی سی جماعت
صحابہ کرام کو یہ تانا دیا کرتے تھے کہ ہم تمہیں مسل ڈالیں گے، تباہ برباد کر دیں۔ تمہاری پوزیشن ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہمارے پاس جتھا ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس زمین و جائیداد ہے، ہمارے پاس شہرت ہے، ہم گواہ کی متولی ہے، سارا کام کر سکتے ہیں، تمہارا کیا وقار ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کے تناظر میں دکھلا دیا کہ تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہاتھی کے بھی مقابل پرندہ اور چڑیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور بڑے بڑے ماتھا رکھنے والے انسان کے سامنے کنکریٹ کا کوئی وقار نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو کنکر سے، چھوٹا سا پتھر سے ہاتھی کو بھی تباہ کر سکتا ہے اور ہاتھی پہ سوار کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے والے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ برباد کر دیا، تو محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے انسان بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کی کوشش کرو۔ اگر یہ چیز ہمارے سامنے ہے، آج اگر ہم طاقت کے اعتبار سے کم ہوں، افراد کے اعتبار سے کم ہوں، شرح آبادی کے اعتبار سے کم ہوں، مال دولت کے اعتبار سے کم ہوں، زمین و جائیداد کے اعتبار سے کم ہوں، لیکن اگر ہمارا ایمان مضبوط رہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیٹھا نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن مقدس کی سورۃ الفیل نے تاثر دیا ہے اور یہ درس دیا۔ سامنے کیا کہا؟ اللہ نے ہاتھی کو اور ہاتھی بان کو، ہاتھی میں سوار افراد 60,000 کے لشکر جرار کو فجعلہم کعصف مأکول، وہ کھایا اور بھوس بنا دے، بھوس بتایا ہے، زمین سے گلہ کہا کے لے آئیے، جانور کے منہ میں وہ چارہ دے دیں۔ جانور اگر کسی چارہ کو منہ میں ڈالتا ہے تو اس کے بھاپ سے وہ ایسی پسیج جاتا ہے، یہ نرم ہو جاتا ہے، اور اگر چبا کے جگانی کر کے پھینک دے تو اس کے وقار کیا رہتا ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60,000 کے لشکر جرار کو کیسا بنا دیا کہ عصف مأکول، کھایا ہوا بھوسا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی طاقت و دوانا ہی نہیں ہے، سب ختم۔ میرے بھائیو، اگر آج کے اس دور میں ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ایمان ہمارا مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہر چہار جانب سے ہمارے اوپر لوگوں کی نگاہ اٹھی ہوئی ہے، ہمارے خلاف مستقل سازشیں پلان تیار ہیں، ہمارے خلاف تحریکیں چل رہی، ہمیں جڑ سے اکھاڑنے کی ناپاک کوشش ہو رہی، اور ہم ابھی خواہگاہ میں غلط میں پڑے ہوئے۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کو سنوار لیا اور اپنے ایمان کو بنا لیا تو یاد رکھیے کہ دنیا میں کسی جگہ بھی کوئی ایماندار ہوتا ہے تو ایماندار کی قدر منزلت اسی انداز سے ہے جس طرح بیت اللہ کا ادب و احترام ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے، جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے، جس طرح آج کے دن کی حرمت و تعظیم ہے، اسی طرح مسلمان کی خون کی تعلیم و تقریب۔ اگر موجودہ دور میں مسلمانوں کی خون کا کوئی احترام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنا احترام کھو دیا۔ اگر اپنے احترام کو بنانا چاہتے ہیں تو بنانے کی کوشش کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین رکھیے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں کر سکتی۔ اس ہاتھی کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تأثر دیا۔ دوسری بات، ایک انسان سمجھتا ہے کہ غریب و نادار بیچارہ سڑک پہ چلنے والا ہے، ہم بہترین گاڑی پہ سوار مسل ڈالیں۔ ہوتا ہے آج کل فرہ بازی میں چلتی ہے، نوجوان طبقہ کے ہاتھ میں اگر گاڑی آ جائے، وہ چاہے دو ہی چکر کیوں نہ، اس کے چلانے کا جو انداز ہوتا ہے بغل والے کو دھوسا کر۔ غریب و نادار میں ایسی ہیبت کاری ہوتی ہے، اگر کوئی بیچارہ کم دوڑ دل کا ہوگا تو ہاتھ کو مریض ہو جائے تو پریشانی لائق ہو جاتی ہے۔ بتا کے یاد کر لیجیے کہ ہاتھی پہ سوار انسان بھی اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہے، تو اگر آپ بائک پہ سوار ہو، چار چکے پہ سوار ہو، مختلف قسم کی قیمتی گاڑیوں پہ سوار ہو اور آپ مسل ڈالنے کی کوشش کریں تو مسئلہ جائے گا۔ ابھی 2-4 مہینے پہلے کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ 99 لاکھ روپے کی گاڑی، 1 کروڑ روپے کی گاڑی چلا رہا، باپ کا بھی لوٹیا غرق کر دیا، پورے خاندان کو لوٹیا غرق کر دیا۔ کہاں چلا گیا بھائی؟ کہاں کی اس کی رونا، کہاں کا اس کا جنہ بننا؟ اس لئے یاد رکھیے گا، اللہ کی پکڑ سے بچیے
اور اللہ نے جو ایمان جیسی دولت سے آپ کو مالا مال کیا ہے اس دولت کو سنبھال کر رکھیے، ورنہ یاد رکھیے گا اس زمانے کے لحاظ سے ابابیل جس کو آپ کہتے ہیں، ابابیل کو چڑیا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ابابیل پرندہ لوگ کہتے ہیں، ابابیل چڑیا نہیں، ابابیل کو جھنڈ ہوتا ہے، طیرن ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ پرندے، چھوٹا سا پرندہ ہے گوریا کے برابر، خودی چڑیا کی طرح چھوٹا چڑیا ہے، اس کے چونچ میں کنکر تھا، وہ کنکر کیا تھا آج کے زمانے کے لحاظ سے ایٹم بم تھا، جہاں واقع وہ تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہی و بربادی کا مثال بھی دیا کہ انسان بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایٹم بم تیار کر سکتا ہے کہ پوری کی پوری آبادی تباہ و برباد کر دے۔ اب یہ الگ سی بات ہے کہ انسان اس کا استعمال کس کے لیے کرتا ہے، وہ اگر چاہے گا تو اچھی بستی کو تباہ و برباد کر دے، اور اگر چاہے گا تو ظالم قوم کو تباہ و برباد کر دے۔ اگر میدان جہاد کی نوبت آئے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن صورتحال والے کیا ہے، اگر واقعی پکا ایماندار ہوں گے تو اللہ کی جانب سے ہماری مدد کو اللہ کے فرشتے بھی آ سکتے ہیں اور اللہ اسباب کے بغیر بھی ہماری مدد کرا سکتا ہے۔ اس سورۃ الفیل کے ذریعے سے جو پیغام دیا ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ایک واقعہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کے نیچے درس عبرت کا بے شمار سامان موجود ہے۔ کاش کہ مسلمان قرآن مقدس کو سمجھ کے پڑھ دیں اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں آپ کو اور جملہ مسلمان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے اپنی نامات ادا کرنے کی توفیق